حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک اللہ رب العزت قوم یہود کا ایک اور طرز عمل، ان کی ایک روش کو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں میں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا تاوان دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک، پھر جو تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، ذالک منکم، تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا میں ذلیل ہونا ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ سخت عذاب میں دھکیلے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. یہاں تک، اور اس کے بعد ایک آیت بھی ہے جو نتیجے کے طور پہ ہے. بات کیا بیان کی جا رہی ہے، تھوڑی سی یہ سمجھنے کی بات ہے اور مشکل سی بات ہے، مشکل بھی اتنی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل سے، یعنی قوم یہود سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا. یہ صرف ان سے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت سے بھی ہے. دین اسلام کا بھی یہی اصول ہے. وہ کیا اصول ہے؟ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، بلا وجہ کسی کا خون بہانا، آپس میں جنگ و جدال کرنا، آپس میں خون ریزی کرنا، یہ ایسا ایک آفاقی قانون ہے کہ کسی طور پہ بھی یہ درست نہیں ہے، نہ مسلمان کے لیے نہ غیر مسلم کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے. لا تسفکون دماءکم، یہ آفاقی قانون ہے کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، قتل و قتال بلا وجہ نہیں کرنا، مار دار لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ وعدہ اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل سے بھی لیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ درست نہیں ہے. ایک وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جب تم فاتح بن جاؤ، تم جیت جاؤ، تم مخالف پر غالب آ جاؤ، اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہیں کرنا. یہ دو باتیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک عہد کے طور پر ان سے لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت مدینہ کے یہودیوں کو یہ عہد یاد دلوا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات میں اصول بیان کیا تھا کہ ناحق آپس میں قتل و قتال، خون ریزی نہیں کرنی، اور غالب آنے کے بعد، غلبہ حاصل کرنے کے بعد، فاتح ہونے کے بعد مغلوب قوم پر کسی طرح پر ان کو ان کے گھروں سے بے دخل بھی نہیں کرنا۔ اب آج مدینہ طیبہ میں یہ اصول اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اب مدینہ طیبہ کی صورتحال کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں دو قبائل ہیں جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند سمجھتے ہیں، اوس اور خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور یہی وہ دو قبائل ہیں جو مدینہ طیبہ میں اسلام کی شمع کو روشنے کی وجہ اور سبب بنے۔ انہی قبائل کے لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام کی دعوت کو سن کر مسلمان ہوئے، اور پھر انہی دونوں قبیلوں نے اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ آنے کی دعوت دی تھی، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے۔ یہ دو تھے اوس اور خزرج، جنہوں نے اول مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح دو قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، یہ یہودی قبائل تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو دین موسوی کا پابند کہتے تھے اور اپنی نسبت یہود کی طرف کرتے تھے۔ اب عجیب معاملہ یہ تھا کہ جو دو قبیلے ملت ابراہیمی کے قائل ہیں وہ آپس میں مختلف تھے، لڑائی والے تھے۔ اوس اور خزرج کا آپس میں اختلاف تھا اور ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا عام تھا۔ دوسری طرف قوم یہود ہے تو یہودی تھے لیکن لڑائی ان کی آپس میں تھی، بنو قریظہ کی اور بنو نذیر کی، ان کی آپس میں اختلاف اور لڑائی رہتی تھی۔ اب جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہ اپنے دوسرے یہودی قبیلے سے جو ان کا ہم نوا تھا، اوس کا ہم نوا اور ساتھی قبیلہ یہود سے بنو قریظہ تھا۔ اوس کا ہم نوا اور ساتھی قبیلہ کیا تھا؟ بنو قریظہ تھا، اور خزرج کا ہم نوا قبیلہ جو تھا وہ بنو نذیر تھا۔ لڑائی ہوتی ان کی، بنو قریظہ اور نذیر کی لڑائی ہوتی تو یہ دونوں اپنے دوسرے قبائل اوس اور خزرج کو مدد کے لیے بلا لیتے۔ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ ان کو بلا لیتے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اوس اور خزرج تو پھر عام معمول کے مطابق آ جاتے، لیکن قریظہ اور نذیر والے یہاں تک لڑائی میں آگے بڑھ جاتے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر ڈالتے اور ساتھ میں ایک دوسرے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل بھی کر دیتے، گھروں کو ڈھا دیتے، ان پہ قبضہ جما دیتے، آگ جلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے واقعات، اس سارے پس منظر میں قوم یہود کو ان کا واقعہ یاد دلا، ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، جو قوم یہود کرتے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں بے دخل کرنا، جیسا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت انہی کو یاد دلا رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟ ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، یعنی تمہارے بڑوں نے اقرار کیا ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، براہ راست مخاطب صحابہ ہیں، اور اب اس کے مخاطبین ہر وہ شخص ہے جو کلمہ گو ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی قرآن ان کے لیے تھا جنہوں نے قرآن براہ راست نبی علیہ السلام سے سنا۔ یہ قرآن ان سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب قانون ہے، کتاب دستور ہے، جو بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ تو لہٰذا ان کو کہا، تمہارے بڑوں نے کہا تھا، تو لہٰذا تمہارے قوم کے لیے، تمہارے مذہب کے لیے نازل ہونے والی کتاب، جہاں پہلوں کے لیے ایک اقرار تھا، ایک وعدہ تھا، آج تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ اور تم باوجود تورات کو پڑھنے کے، تورات میں یہ بات لکھی ہے،
ایک دوسرے کو ناحق مت قتل کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکال، پھر تم یہ کام کر رہے ہو وانتم تشہدون، تم اس بات کے تم گواہ بھی ہو، تم جانتے بھی ہو۔ اچھا پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرماتے ہیں، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو، وعدہ کر بھی لیا، گواہ بن بھی گئے، اور تم ہی وہ ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک جماعت کو اپنے میں سے، ان کے گھروں میں سے نکالتے بھی ہو، جیسے کہ پچھلی آیت میں اس کو اللہ نے دوبارہ دہرایا۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو۔ تظاہرون کیا کا مطلب ہے؟ تم چڑھائی کرتے ہو، اپنا ان پر ایک پریشر ڈالتے ہو، ان پہ اپنا ایک روب اور دبدبہ ڈالتے ہو، اور یہ گناہ ہے، یہ سرکشی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایک رویہ۔ اگلا رویہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا تاوان دیتے ہو۔ اب اچھا یہ ایک نیا نقطہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم فرمایا، جیسے کہ دو حکم پیچھے میں نے بیان کر دیے۔ نمبر 1 ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا، نمبر 2 کہ تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تیسرا حکم کیا تھا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہارا کوئی یہودی کسی کے قبضے میں گیا ہوا ہے، جنگ کے بعد غلام اور لونڈی بنایا گیا ہے، تمہارے اوپر یہ عہد ہے، تمہارے اوپر یہ لازمی ہے کہ تم اس کی رہائی کا بندوبست کرو۔ ایک حکم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضے نہیں کرنے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل۔ تیسرا حکم کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی یہودی ہم مذہب کسی دوسرے کے ہتھے چڑھ گیا ہو، اس نے اس کو اپنا قیدی بنا لیا ہو، اپنا غلام بنا لیا ہو، تم پر ہے کہ تم اس کو آزاد کرنے کا بندوبست کرو۔ اب تم کرتے کیا ہو؟ قتل کرنا چھوڑتے نہیں، ایک دوسرے سے گھروں کو بے دخل کرنا چھوڑتے نہیں، لیکن تیسرا حکم تم پورا کر رہے ہو۔ کسی یہودی کو یہ پتا چل جاتا کہ اس کا یہودی قوم کا کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس غلام اور لونڈی بن کے رہ رہا ہے، تو کیا کرتے؟ اس کے جو رہائی کا، اس کی آزادی کا بندوبست کرتے۔ بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، دو باتوں کو تو مانتے نہیں اور ایک کو ایسا مانتے ہو کہ ہم پہ فرض ہے، جبکہ اللہ کا دین، اللہ کی وحی، چاہے وہ تورات کی صورت میں یہ قوم یہود کے لیے ہے اور ہمارے لیے قرآن کی صورت میں ہے، ہمارا عمل پورا کرنا بنتا ہے۔ یہ نہیں جو پسند آ گیا اس پہ عمل کریں گے اور جو پسند نہیں آیا اس پہ عمل نہیں کرے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرز عمل کو ان 3 آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ غالباً میں نے شاید آپ کو بات کچھ سمجھانے کی کوشش کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی تو فَادُوهُمْ، ان کا تم تاوان دیتے ہو، ان کو چھڑانے کا بندوبست کرتے ہو، رقم دیتے ہو۔ اچھا یہ کام تمہارا اچھا، حالانکہ ہوا محرم علیکم اخراجہم، تم پر تو ان کا نکالنا بھی حرام تھا، اس حرام سے باز نہیں آئے اور ایک اچھا کام کر رہے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے، کیا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا کریں گے؟ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو دنیا میں تمہارے لیے ذلت ہے، اور دوسرا کام وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف دھکیلے جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے۔ یہ جی آیتیں ہو گئی۔ مخاطب قوم یہود، عہد ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا ہم بھی کچھ اس رویے پہ کاربند نہیں ہیں؟
کوئی ہم بھی کچھ اس طرح کا گول مٹول کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی کچھ آدھا تیتر و آدھا بٹیر نہیں بنے ہوئے؟ جو قرآن کا، جو اللہ کے نبی کی بات اچھی لگی بھی بالکل جس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اور جو عمل ہمیں جچتا نہ ہو، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، یا ہمارے ماحول کے مطابق نہ ہو، یا ہمارے رسم و رواج پہ ساتھ نہ میل کھاتا ہو، ہم کہتے ہیں بھئی دنیا داری بھی تو ہے، اس کو بھی تو نبھانا ہے، پھر کرتے ہیں ہم جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری حالت بھی بنی اسرائیل کی طرح ہی ہوگی، جیسے وہ چلے تھے تم بھی ان کے قدم پہ قدم چلو گے۔ تو لہذا ہم بھی، اسی لیے اللہ نے وہ فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ اس طرح کا ہی ہے، جو بات آسان لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ہمیں سوٹ کرتی ہے، وہ تو بہت اچھی، جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمارے معاشرے کے ساتھ میل نہیں کرتی، ہمارے مزاج کے ساتھ میل نہیں کرتی، ہمارے قبیلے برادری کے ساتھ میل نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ اب آپ کے سامنے ہے وہ بات، اگر ہم ایسا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر جو تم میں سے کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ اور آج آپ اپنا حال دیکھ لیں، کیا ہمارے لیے دنیا میں رسوائی نہیں ہے؟ کیا ہمیں پوری دنیا میں لتر نہیں پڑتے؟ کیا ہم ایک پٹی ہوئی قوم کی طرح دربدر نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے عہد قوم یہود کو یاد دلایا ہے اور سمجھایا ہمیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، یا یہ جو قوم یہود نے جو کچھ بھی کیا، یقیناً اس کے ان کے سامنے اور اس کا صرف دنیاوی مفاد ہے۔ آخرت کو ایک طرف رکھ کے ہم دنیاوی مفاد کو اپنے سامنے رکھ کے اس طرح کی کنی مارتے ہیں، اس طرح کی بے انصافی کرتے ہیں، اس طرح کے ترازو میں ڈیل کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے دنیا کا مفاد حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے رویے سے ہوگا کیا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو ان سے نہ ہلکا عذاب کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا اور ہم جو کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنا فضل فرمائے، ہمیں راہ ہدایت پہ چلائے، ہمیں پورا کا پورا دین کا جو اصول مزاج جو مطالبہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں، سستیوں، نالاکیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی